میں تھانے میں پریشان بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی تھی۔ میری ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن اس لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے کسی کیس میں اتنی مایوسی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی میں نے اس طرح سے ہار مانی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ سچ میں ہی وہ نہیں ملنے والی تھی۔ میں اس کیس کو اب بند کرنے والا تھا۔ اس کی فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں نے کرسی سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر کے 2 پل کا سکون حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اسی وقت میرے فون کی بجتی ہوئی بیل نے میرے سکون میں خلل ڈال دیا تھا۔ فون کی اسکرین پر ایک انجان نمبر کو دیکھ کر میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو میرے ہیلو بولنے سے پہلے ہی ایک زنانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس لڑکی کا پتہ چاہتے ہو تو اسی بڑھیا کے گھر کی تلاشی لو۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی تھی اور میں ہیلو ہیلو کہتا اپنے فون کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے 1-2 بار پھر وہ نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ مسلسل بند مل رہا تھا۔ یقیناً یہ انجان عورت اسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کا کیس میں آج ہی بند کرنے والا تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں پورا شہر چھان مارا تھا، سوائے اس کے اپنے گھر کے، کیونکہ مجھے اس بوڑھی ماں پر یقین تھا۔ یہی چوک مجھ سے ہو گئی تھی کہ پولیس کے شعبے میں ہوتے ہوئے بھی میں نے بنا ثبوت کے کسی پر یقین کیا تھا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا اور اپنے چند اہلکاروں کو لے کر میں اسی بڑھیا کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی نے آ کر دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں امید بھری چمک آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگی تھی کہ صاحب، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ یہ بڑھیا پچھلے کئی روز سے اپنی بیٹی کے گم ہونے کی رپورٹ لکھوانے تھانے پر آ جاتی تھی، لیکن تھانے پر موجود اہلکاروں نے کبھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس روز اس کا سامنا مجھ سے ہو گیا تھا اور وہ روتے ہوئے میڈیا میں جانے کی بات کرنے لگی تھی، تو میں نے اسے بٹھا کر اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا کیس دیکھوں گا اور اسے اس کی بیٹی سے ملوا کر رہوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام سلمیٰ بتایا تھا، جو پچھلے 15-20 روز سے اپنے ہی گھر سے گم ہو گئی تھی۔ سلمیٰ کا کہیں باہر آنا جانا تک نہیں تھا، وہ بہت ہی شریف لڑکی تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ کبھی کسی کے ساتھ اسے بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی اس کے گھر میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا چھوٹا سا گھر تھا، جس میں اس بڑھیا کے علاوہ اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہاں اور کون رہتا ہے، تو اس نے بتایا کہ میری ایک بیٹی اور داماد ہے جو ساتھ رہتے ہیں۔ ایک بیٹی جس کے گم ہونے کی آپ کے پاس رپورٹ درج کرائی ہے، وہ بھی رہتی تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے بیٹی اور داماد کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، جسے ڈاکٹر کو دکھانے داماد ہسپتال لے کر گیا ہے۔ اس کے گھر میں سامنے صرف 2 ہی کمرے تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کے بعد ایک دونوں کمروں میں جا کر دیکھا تھا، لیکن سوائے کچھ گھریلو سامان کے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 چارپائیاں اور ایک کمرے میں سوائے ایک الماری کے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اس فون کال پر شاید کسی نے جھوٹ بولا تھا، یہ سوچ کر میں مایوس واپس پلٹنے لگا تھا۔ جاتے جاتے میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ گھر آپ کا اپنا ہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ گھر میری بیٹی اور میرے داماد کا ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی کے بعد داماد جی ہمیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے تھے، کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی میں واپس اس کمرے میں گیا اور 2 اہلکاروں کی مدد سے الماری کو ہٹایا تو اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ موجود تھا۔ میں نے 1-2 دھکے مارے تو دروازہ ٹوٹ گیا اور سامنے کا منظر میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ وہاں ایک لڑکی گھٹنوں میں منہ چھپائے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی جب اسے کچھ روشنی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل پر ایک بار پھر پرانے وقت کی یادوں نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ بالکل ویسا ہی معصوم تھا۔ میں ایک بار پھر ماضی کی یادوں میں چلا گیا تھا اور میری گزری زندگی میرے سامنے آ گئی تھی۔ 5 سال پہلے جب وہ میری زندگی میں آئی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کا نام مریم تھا اور وہ میرے ہی محلے کی رہنے والی تھی۔ ان دنوں میں اپنی پولیس ٹریننگ کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا اور کبھی کبھار ہی چھٹیوں پر گھر آتا تھا۔
اس سے پہلے بھی شاید میں نے کبھی اسے دیکھا ہو کیونکہ ہم دونوں ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، لیکن مجھے اس سے پہلے کا کچھ یاد نہیں تھا، نہ ہی میں اس کا نام جانتا تھا۔ اس روز بھی میں چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ انہی دنوں محلے میں ایک فوتگی ہو گئی تھی۔ میں جو شام کو گھر لوٹا تھا، صبح صبح ہی محلے سے آتی رونے کی آوازوں پر میری آنکھ کھلی تھی۔ چونک کر میں کمرے سے باہر آیا تو اپنی ماں اور بابا کو افسردہ چہرے کے ساتھ دیکھ کر میں نے اس آواز کے بارے میں پوچھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ 2 گھر چھوڑ کر جو فخر صاحب رہتے تھے، آج صبح ہی ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہو گئی ہے اور وہ اپنے پیچھے جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ 4 ماہ پہلے ہی تو اس کی ماں کینسر سے لڑتے لڑتے زندگی کی جنگ ہار گئی تھی۔ اب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو اسی کے رونے چیخنے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی ہیں۔ مجھے فخر صاحب کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن زیادہ دکھ ان کی جوان بیٹی کے لاوارث ہونے کا ہو رہا تھا۔ موت کی خبر سن کر میرے دل پر بھی غم کا غبار سا آ گیا تھا، اس لیے چائے ناشتہ کرنا ہی میں بھول گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے میں گہری خاموشی میں چلا گیا تھا، لیکن پھر اندر سے آتی اماں شال لپیٹتے ہوئے مجھے بولی، چل بیٹا، مجھے اس گھر تک چھوڑ کر آ۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ان کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ سامنے صحن میں ہی فخر صاحب کی میت چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ محلے کی کافی ساری عورتیں وہاں پر جمع تھیں، لیکن ایک لڑکی جو اس وقت حالت غم میں بے حال سی ہو گئی تھی، وہ میت کی چارپائی سے لگی ہوئی بابا بابا کی صدائیں روتے ہوئے بلند کرنے لگی۔ میں یہ سب گیٹ پر کھڑا تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر اس کی حالت زار پر مجھے شدید دکھ ہوا۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا۔ گھر میں اماں اور بابا دونوں ہی موجود نہیں تھے، تو میں اکیلا ہی صحن میں رکھے تخت پوش پر لیٹ گیا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی آہیں، چیخیں اور بے بسی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ مجھے اس کا درد بڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو اس کا معصوم روتا ہوا چہرہ میرے سامنے پھرنے لگتا۔ پھر اس کے گھر سے آتی اس کے رونے کی آواز پر ہی میری آنکھ کھل جاتی تو جی چاہتا کہ جا کر اسے تسلی دوں، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں کسی بھی طرح اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر 2 روز گھر پر رہ کر ہی میں واپس ٹریننگ سینٹر چلا آیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ پر ابھی بھی اسی کے خیالات کا پہرا تھا۔ نہ جانے اس کا درد میں اپنے اندر اتنا کیوں محسوس کرنے لگا تھا۔ میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتا اور اپنی آنکھیں بند کرتا تو اس کا وہ رونا اور بے بس ہونا میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں ابھی اڑ کر واپس چلا جاؤں اور اسے تسلی دوں، اسے بتاؤں کہ تم دنیا میں اکیلی نہیں ہو، تمہارا درد میں اپنے دل کے اندر ویسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسا کہ تم خود محسوس کرتی ہو۔ میں نے ٹریننگ سینٹر پر واپس آنے کے بعد 1 ماہ کا وقت گزارا تھا۔ میری جب بھی گھر اماں سے فون پر بات ہوتی تو میں فخر صاحب کے گھر کا حال بھی پوچھ لیتا تھا۔ کبھی اماں کہتی کہ بہت دنوں سے میں وہاں نہیں گئی، اور کبھی کہتی کہ کل ہی گئی تھی، وہ بیچاری لڑکی اکیلے گھر میں ہوتی ہے، تو سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ 1 ماہ گزرا، پھر مجھے گھر جانے کے لیے چھٹی ملی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا بیگ بنایا اور روانگی اختیار کر لی۔ آج بھی شام کا ہی وقت تھا جب میں اپنے گلی محلے میں پہنچا تھا۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے میری نظریں انہی کے گھر کے گیٹ پر ٹکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں اماں بابا سے ملا اور اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اگلے دن میرا بہت دل تھا کہ میں اس کا حال احوال جان سکوں۔ مجھے اس کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن وہ ایک لڑکی تھی، میں ایسے نہ اس کے گھر جا سکتا تھا اور نہ ہی اماں سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ بول کر پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، مگر گلی سے گزرتے ہر وقت میری نظریں اسی کے گیٹ پر رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں اماں کے لیے کچھ سامان لینے بازار جا رہا تھا جب وہ اپنے گھر کے گیٹ سے باہر آئی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر دکھ کے آثار اب بھی موجود تھے۔ اس نے رکشہ پکڑا اور اس میں بیٹھ کر کہیں جانے لگی تھی۔ میں اپنا سامان لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ شام میں گھر سے پھر کسی کام کے سلسلے میں نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ وہ واپس رکشے میں آ کر جب وہاں اتری تو بہت ہی پریشانی کے عالم میں ان لوگوں سے بات کرنے لگی تھی۔ اب مجھ سے مزید رہا نہ گیا اور میں بھی آگے بڑھ کر ان کا مسئلہ جاننے ادھر ہی پہنچا تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ لوگ فخر صاحب کے قرض دار تھے، جن کو اس کے والد نے یہ گھر اپنی بیوی کے علاج کی خاطر بیچ دیا تھا۔ ان کے پاس فخر صاحب کی لکھی ہوئی تحریر تھی، جس میں انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ گھر ان کے حوالے کرنا تھا،
اور 6 ماہ پورے ہوتے ہی فخر صاحب خود بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر بھی ان لوگوں نے ان کی موت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس لڑکی کو 1 مہینے کا وقت مزید رہنے دیا تھا، مگر اب گھر خالی کرنے کا ان کا مطالبہ تھا۔ وہ لڑکی وہیں کھڑی بہت پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کے آگے پیچھے ماں باپ کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس اب کوئی اور ٹھکانہ تھا۔ فی الحال وہ لوگ کل تک کا وقت دے کر واپس چلے گئے تھے اور میں نے گھر جا کر اماں ابا کو یہ سارا مسئلہ بتایا تھا۔ محلے میں ہر کسی کو اس پر ترس تو آیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے اپنے گھر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اماں سے کہا تھا کہ آپ اس لڑکی سے بات کریں اور اسے اپنے گھر لے آئیں۔ وہ اس وقت بہت مجبور ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن اماں نے میری بات پر صاف انکار کر دیا تھا اور بولی تھی کہ میں اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی۔ محلے میں اور بھی لوگ ہیں، کوئی اور بھی اس پر ترس کھا سکتا ہے، صرف ہم ہی کیوں؟ اماں کی طرف سے نا امید ہو کر میں نے خود ہی ہمت کی تھی اور اس کے گھر جا کر میں نے اس کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچائے بغیر یہ کہا تھا کہ آپ کو اگر اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی میں یہ قدم تو میں نے اسے سہارا دینے کی خاطر ہی اٹھایا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت تو اسی دن ہو گئی تھی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میرے والدین کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر مجھے قبول کر لیا تھا اور اپنا کچھ ضروری سامان گھر سے اٹھا کر میرے گھر چلی آئی تھی۔ میرے والدین کو بھی پھر میرا یہ قدم صحیح لگا تھا۔ انہوں نے نکاح خواں کو گھر پر ہی بلا کر سادگی سے ہمارا نکاح کر دیا تھا اور مریم میری بیوی بن کر اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں 1 ہفتہ اس کے ساتھ رہ کر واپس ٹریننگ سینٹر چلا آیا تھا۔ اب اس سے میری فون پر بات ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا تھا کہ وہ بھی حیران تھی۔ جب بھی میں چھٹی پر واپس جاتا تو اس سے ملنے کی مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن اس کے چہرے سے مجھے کبھی ایسا نہ لگتا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ خاموش اور گمسم رہتی تھی۔ مجھے لگتا کہ شاید والدین اور گھر بار کا یوں اچانک چلے جانا اسے بہت دکھ پہنچا گیا ہے، تبھی وہ کسی بھی چیز کے مل جانے سے خوش نہیں ہوتی۔ میری ٹریننگ کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ ہماری دوریاں ختم ہونے والی ہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گا۔ میری واپسی پر والدین تو خوش تھے، لیکن جس سے ملنے کی مجھے بےتابی تھی، اس کے چہرے پر میرے ہمیشہ واپس آنے پر بھی کوئی خوشی کا تاثر نہ ظاہر ہوا تھا۔ میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ میں دن بھر طرح طرح کے لوگوں سے ملتا، جھوٹ سچ سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت آ گئی تھی۔ تھکا ہارا جب بھی گھر واپس جاتا، اس کے منہ سے 2 بول محبت کے سننے کے لیے ترستا رہتا، لیکن وہ میری ہر بات کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہی دیتی، نہ کبھی اپنے دل کی کوئی بات کہتی اور نہ ہی میرا حال پوچھتی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بہت زیادہ محبت کرنے والی اور کھلکھلانے والی ہو۔ اس کا چہرہ، اس کی معصومیت مجھے اب بھی لبھاتی تھی، لیکن اس کے منہ سے محبت کا ایک لفظ تک میرے لیے نہیں نکلتا تھا۔ وہ گھر کی ہر چیز میں دلچسپی رکھتی تھی سوائے میرے۔ میں اگر کبھی وقت سے پہلے اچانک گھر آ جاتا تو اسے کام کرتے دیکھ لیتا تھا، لیکن میرے آنے کے بعد وہ نہ جانے کیوں سہم کر رہ جاتی تھی۔ اماں بھی پہلے اس کی شکایت کیا کرتی تھی کہ وہ گھر میں کھل کر بات تک نہیں کرتی اور نہ اپنے کمرے سے زیادہ نکلتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کہنا اور سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ سب کو ہی اس کی ایسی طبیعت کی عادت ہو گئی تھی۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس نے مجھ سے کبھی اپنی گزری زندگی تک کا کوئی دکھ درد نہیں بانٹا تھا۔ وہ کتنی مشکلات سے گزر کر یہاں آئی تھی، پھر بھی کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ خاموش طبیعت کی مالک ہے۔ ایک روز میں جیسے ہی گھر لوٹا تو اماں نے مٹھائی کا ڈبہ میرے سامنے پیش کرتے مبارکباد دی۔ میں حیرانی سے مٹھائی کو دیکھ کر ان سے اس خوشی کی وجہ پوچھنے لگا تو اماں نے جو بات میرے سامنے رکھی اس کو سنتے ہی میں خود کو آسمانوں میں اڑتا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ بولی کہ میری بیوی امید سے ہے، تم پاپا بننے والے ہو۔ میں خوشی سے جھومتا اپنے کمرے کی طرف دوڑا تھا کہ اپنی بیوی سے مل کر اس خوشی کو دوبالا کر سکوں، لیکن کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا وہ بیڈ کے کنارے ایسے اداس بیٹھی تھی جیسے ابھی اسے کوئی گہرا صدمہ لگا ہو۔ میں نے قریب جا کر اسے بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بوندیں اس کی گود میں گر رہی تھی۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی۔
اس دفعہ بھی میں ہمیشہ کی طرح غلط فہمی کا شکار ہوا تھا کہ وہ شاید اس خوشی میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ اس لیے میں نے پاس بیٹھتے ہوئے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور کہا کہ جب ہماری اولاد آ جائے گی تو دیکھنا تم پچھلے سارے دکھ درد بھول جاؤ گی۔ تب اس نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی درد کا باعث بنا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ جھڑک کر خود سے ہٹایا اور بولی تھی کہ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، میں ان بیڑیوں سے نہیں بندھنا چاہتی، میں تمہاری قید سے آزادی چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے لیے کتنے دردناک ثابت ہوں گے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا تھا، اور چلا چلا کر مجھے کہنے لگی تھی کہ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنے پاس قید کر ڈالا ہے، تم سے میں کبھی محبت نہیں کر سکتی، مجھے آزادی چاہیے، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ مریم کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اپنے اندر ایک طوفان رکھتی تھی، اس بات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، لیکن میرے گھر میں اسے ہر آسائش میسر ہوتے ہوئے بھی کیوں قید خانہ محسوس ہوتا تھا؟ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے تو لگا تھا ابھی ابھی ہماری خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہوگا، لیکن وہ اب مجھ سے راہیں ہی الگ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اس پر زور زبردستی نہیں کی تھی، اس لیے اس بار بھی میں نے فقط بچے کی پیدائش تک کا وقت اس سے مانگا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میرا بچہ میرے پاس آتے ہی میں اسے اس کی مرضی کے مطابق جہاں جانا چاہے گی جانے دوں گا۔ وہ وقت کی گھڑیاں گن گن کر گزارنے لگی تھی۔ میں اس کا اب بھی بہت خیال رکھتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن وہ اپنے اندر نہ جانے کون سی دنیا بسائے بیٹھی تھی جس تک مجھے رسائی حاصل نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ تک کو بھی ابھی اس کا یہ راز نہیں بتایا تھا۔ اماں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے گھر میں خوش نہیں لگتی تھی۔ انتظار کے دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی مریم کے چلے جانے کا سوچ کر میری خوشی بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ ڈیلیوری کا دن آیا تو ہسپتال جانے سے پہلے ہی اس نے مجھ سے طلاق نامہ سائن کروا لیا تھا کہ کہیں بعد میں ہم دونوں میں سے کسی کی نیت نہ بدل جائے۔ اس کا بس مجھ پر یہ احسان تھا کہ اس نے چاند جیسا بیٹا پیدا کر کے میرے حوالے کر دیا تھا اور ہسپتال سے پھر واپس میرے گھر نہیں آئی۔ وہاں اسے لینے ایک لڑکا آیا تھا، پھر اس نے بتایا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں بچپن سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیوانہ وار چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ بھی میری اس خوشی میں راضی تھے، لیکن یہ چند سالوں کے لیے دبئی چلا گیا تھا کیونکہ اس کے والدین نے مجھ سے شادی کروانے کے لیے اسے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی شرط رکھی تھی۔ لیکن میرے والدین کی وفات کے بعد جب میں نے اس کے والدین سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے سہارا دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے میں مجبوراً تمہارے ساتھ چلی آئی تھی اور تمہارے کہنے پر ہی تم سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد جب یہ واپس آ گیا اور مجھے ملنے کی کوشش کی تو ہم دونوں کو میرے اس غلط فیصلے پر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن ہم نے ہمت کر کے تم سے طلاق لینے کا سوچا ہی تھا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بن گئی، اور پھر مجھے اتنا وقت مزید انتظار کرنا پڑا۔ میں اپنی محبت کو اپنی زندگی سے یوں جاتا ہوا دیکھ کر بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن میری ماں اور اولاد کی محبت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا تھا۔ میری ماں نے ہی اس کی پرورش کی تھی اور میں مریم کو بالکل بھول چکا تھا، لیکن یہ لڑکی جو آج اس بند کمرے میں مجھے نظر آئی تھی، جس کی صورت کچھ کچھ مریم کی طرح دکھتی تھی، اسے دیکھ کر آج مجھے وہ پھر سے یاد آ گئی تھی۔ میں ایک سکتے کی حالت میں چند گھڑیاں اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ پھر اس نے وہاں سے اٹھ کر روتے ہوئے کہا، صاحب مجھے بچا لو، مجھے اس قید خانے سے نکالو، میرا یہاں بہت دم گھٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ میں نے اسے فوراً اٹھوا کر ہسپتال بھجوایا اور اس کی بوڑھی ماں سے پوچھ گچھ کرنے لگا تھا کہ یہ لڑکی تو آپ کے اپنے ہی گھر میں قید تھی، لیکن وہ بڑھیا بالکل انجان ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کے مل جانے پر بہت خوش بھی ہو رہی تھی۔ ابھی میں وہیں پر ان کے گھر تفتیش کرنے کے لیے موجود تھا کہ سامنے مجھے ایک آدمی ایک بیمار عورت کو سہارا دے کر اندر آتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے عورت کو چارپائی پر لٹایا اور ہماری طرف شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ میری بیٹی اور داماد ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی جو نیم بے ہوش تھی، وہ بالکل بولنے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن وہ شخص ہمیں دیکھتے ہی بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ بیمار عورت کو چارپائی پر لٹاتے ہی اس کمرے کی طرف گیا تھا جہاں سے ہم نے اس لڑکی کو نکالا تھا۔ اس نے الماری کو دروازے سے ہٹا ہوا دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا۔
ہم نے جب اسے بتایا کہ یہ لڑکی اسی کے گھر سے بازیاب ہوئی ہے تو وہ ہکا بکا ہو کر انجان ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تھا، لیکن اب لڑکی کا بیان لینے تک ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے فوراً ہی میرے ساتھ کھڑے اہلکاروں نے اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے بے گناہ ہونے کی صدائیں کرنے لگا تھا اور یہ دیکھ کر اس بڑھیا کی بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ہم نے اسے بھی ہسپتال داخل کروا دیا کیونکہ ایسے حالات میں اس کا بھی بیان نہایت ضروری تھا۔ وہ لڑکی جو قید سے نکلی تھی اسے کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، اس لیے وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کی بڑی بہن کو تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دینے کا انکشاف ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چند روز میں ہی مرنے والی ہوتی اگر ہم وقت پر اسے صحیح جگہ علاج کے لیے نہ لے کر آتے۔ اس لڑکی سلمیٰ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں خود اس کا بیان لینے ہسپتال پہنچا تھا۔ اس نے جو بتایا وہ ہمارے لیے بہت حیران کن تھا۔ اسے بڑی ہوشیاری کے ساتھ گھر میں ہی چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس روز بھی آپ لوگ مجھے نہ ڈھونڈ پاتے تو شاید وہ میری زندگی کا آخری دن ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا بہنوئی جو شروع سے ہی مجھ پر عاشق تھا، اس کی منگنی میری بڑی بہن سے ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تب میری شادی کی عمر نہیں تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ میری بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن جب سے میں جوان ہوئی تھی بہنوئی نے بڑا تنگ کر کے رکھا تھا۔ میں شرم کے مارے ماں بہن کو کچھ نہ بتا پاتی تھی۔ اس روز میرے لیے اپنی برادری سے ایک رشتہ آیا تو بہنوئی نے مجھے بہن کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اور مجھے اس خفیہ کمرے میں قید کر دیا جس کا میری ماں اور بہن کو پتہ تک نہیں تھا۔ وہ 3-4 روز بعد مجھے کھانا دینے آتا اور کہتا تیری بہن چند روز کی مہمان ہے، وہ جب مر جائے گی تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ میں انکار کرتی تو کہتا تجھے بھی اسی کی طرح مار دوں گا۔ میں نے اس کا بیان قلم بند کر لیا، تبھی ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی کہ اس لڑکی کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ ہم سب فوراً وہاں پہنچے اور اس نے بتایا کہ اس نے ہی ہمیں فون کر کے اپنی بہن کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ وہ خود شوہر کے ڈر سے بہن کو باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ یہی چند الفاظ بول کر اس نے دم توڑ دیا تھا کیونکہ مسلسل دیے جانے والے زہر کا اثر اب اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ سلمیٰ چند روز مزید ہسپتال میں رہی، پھر آخر اسے ہسپتال سے باہر لے جانا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے جب تک ان کا کیس چل رہا تھا میں ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ سلمیٰ کی شکل مریم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ میری ماں بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے بہنوئی کو میں نے بہت کڑی سزا دلوانے کی پوری کوشش کی تھی اور آخر کار وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ اس سب میں سلمیٰ کی بڑی بہن کی جان بھی چلی گئی تھی۔ اس کے قتل کا کیس بھی اس کے شوہر پر بن گیا تھا۔ میری ماں سلمیٰ کو ہمارے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ وہ صورت میں تو مریم جیسی تھی لیکن اس کی طبیعت مریم سے بہت الگ تھی۔ اس کے دل سے جب بہن کی موت کا غم کچھ کم ہوا تو وہ میرے گھر میں سب سے بہت گھل مل کر رہنے لگی تھی۔ اماں کو اس کے گھر آ جانے سے میرے بیٹے کے لیے بھی تسلی مل گئی تھی کیونکہ وہ ہر وقت اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ وہ اتنی خوش اخلاق لڑکی تھی کہ اس نے میرے گھر کا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اماں کے ساتھ کچن کا کام کرواتے، صفائیاں کرتے، گھنٹوں باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ میں جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا تو اسی کی چہل پہل سے گھر بھر میں رونق لگی ہوتی۔ پورے 2 ماہ اسے یہاں رہتے ہوئے ہو گئے تھے۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی لیکن میرا دل اب کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز دوپہر میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب سلمیٰ ہم دونوں کے پاس آئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی تھی کہ میں بھی کتنی احسان فراموش ہوں، آج تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ آپ نے میری جان بچائی، میرا کیس لڑا اور مجھے اس ظالم سماج سے محفوظ رکھا۔ اس کے بدلے میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں تب بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں ایک پولیس والا ہوں اور یہی میری ڈیوٹی ہے، یہ سب میں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں جھکا کر ایک ایسی بات کہی تھی جس سے میری ویران دنیا میں پھر سے بہار آ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی سچائی، ایمانداری اور ہمت دیکھ کر میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے سائے میں رکھ لیں۔ تب میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ آپ کو اپنی مما چاہیے، تو وہ ہاں کہتے ہوئے سلمیٰ کے گلے لگ گیا تھا۔
پھر چند روز بعد ہم دونوں کا نکاح ہوا اور مجھے ویسی ہی بیوی مل گئی تھی جیسا میں نے ہمیشہ چاہا تھا۔